بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 9 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 195۔ میرا اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ صحرا میں کون میزائل فائر کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں تو اس لیے مطمئن ہوں کہ ہم صحرا کے نیچے سرنگ میں موجود ہیں، جو زوردار دھماکوں سے لہرت ضرور رہی ہے، لیکن ان دھماکوں کا سرنگ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ورنہ جس طرح گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس وقت تک ساری کی ساری سرنگ بیٹھ گئی ہوتی اور ہم منو وزن تلے دب گئے ہوتے۔ عمران نے کہا، جب ہم نے اس سرنگ کو دریافت کیا تھا تو اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ہم نے اس سرنگ کی ریپیئرنگ کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اگر صحرا میں جنگ چھڑ جائے اور یہاں میزائل اور بم برسائے جائیں تو ان سے سرنگ کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے ہم نے سرنگ کی دیواروں اور چھت پر خصوصی پینٹ کیا تھا جو زوردار دھماکوں کے اثر کو آسانی سے زائل کر سکتا ہے۔ الاسد نے کہا، میں نے یہ سب دیکھ لیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھے چلو۔ عمران نے کہا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے جیپ دوڑا رہا تھا۔ سرنگ کچھ دیر لرزتے رہنے کے بعد ساکن ہو گئی تھی۔ اب نہ تو سرنگ میں گونج کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ گڑگڑاہٹ کی، اور نہ ہی سرنگ میں لرزش ہو رہی تھی۔ عمران صاحب، آپ کو تو کچھ اندازہ ہوگا کہ آخر صحرا میں اس قدر خوفناک انداز میں میزائل کس نے اور کیوں برسائے ہیں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، تمہاری سوئی ابھی تک اسی پر اٹکی ہوئی ہے؟ عمران نے سر گھما کر کیپٹن شکیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ جی ہاں، کیا کروں، جب تک کوئی بات ذہن سے صاف نہ ہو جائے اس وقت تک بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، جب ہم صحرا میں داخل ہوئے تھے تو کیا تم میں سے کسی نے کوئی عجیب سی بات محسوس کی تھی؟ عمران نے جواب دینے کی بجائے ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، عجیب سی بات؟ کیسی عجیب بات؟ جولیا نے پوچھا۔ کوئی بھی بات، جیسے سورج چمکنے کے باوجود اس کی صحرا میں روشنی مدھم سی محسوس ہوئی ہو، روشنی کا رنگ بدلا ہو، یا پھر ریت کے سمندر میں کسی رنگ کی چمک نظر آئی ہو۔ عمران نے کہا، جی ہاں، مجھے محسوس ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے فوراً کہا، کیا محسوس ہوا تھا؟ صفدر نے حیرانی سے پوچھا۔ صحرا میں داخل ہوتے وقت مجھے ریت پر ہلکے نارنجی رنگ کی ایک پٹی سی دکھائی دی تھی جو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ میں دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کسی نے صحرا میں اس پٹی کا حصار سا بنایا ہوا ہو۔ وہ پٹی چونکہ مجھے ایک لمحے کے لیے دکھائی دی تھی، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے بعد میرے ذہن سے اس پٹی کا خیال تک نکل گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، گڈ شو، وہی نارنجی پٹی میں نے بھی دیکھی تھی، اور جس پر تم نے توجہ نہیں دی تھی وہ اصل میں ایکوئمنٹ لائٹ تھی۔ اس لائٹ کو مخصوص سیٹلائٹ کے ذریعے حصار بنانے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ اس لائٹ سے جو بھی گزرے سیٹلائٹ گزرنے والے کو مارک کر کے اس کا کوشن ایک مخصوص پوائنٹ پر دے سکے۔ ہم سب اس حصار سے گزر کر آئے تھے۔ اس حصار سے ریسیونگ سسٹم پر ہمارے صحرا میں داخل ہونے کا انہیں کوشن مل گیا ہوگا، اور کوشن ریسیور چونکہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، اس لیے اسے کسی عام لانچ یا موٹر بوٹ میں ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سسٹم ضرور صحرائے آرسلم کے اس بیس کیمپ میں ہوگا جہاں کاپر ہیڈ کا ایجنٹ موجود ہے۔ اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہی بیس کیمپ کے اس سسٹم میں ہمارے صحرا میں داخل ہونے کا انہیں کوشن ملا ہوگا، وہاں سے گن شپ ہیلی کاپٹروں نے پرواز کی ہوگی، اور اندازے کے مطابق انہوں نے صحرا کے اس حصے میں میزائل برسانے شروع کر دیے ہوں گے جہاں تک ان کے خیال کے مطابق ہم پہنچ چکے ہوں گے۔ عمران نے اپنا تجزیہ بیان کرتے ہوئے کہا، اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پرنس۔ میرے جو ساتھی بیس کیمپ میں موجود ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیس کیمپ میں حال ہی میں ایک ایسی مشین پہنچائی گئی ہے جس سے صحرا کے گرد ایک حصار بنایا جائے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی صحرا میں داخل ہونے کی کوشش کرے اس کے بارے میں بیس کیمپ والوں کو معلوم ہو جائے۔ الاسد نے کہا، تو کیا اس حصار سے وہ ہمیں ڈائریکٹ مانیٹر کر سکتے ہیں؟ صفدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، نہیں، یہ حصار مخصوص ہے جو لائن کراس کرنے والے کا صرف کوشن دیتا ہے۔
اس لائٹ سے مشین کو ایسا کوشل ملتا ہے جس سے بیس کیمپ والوں کو علم ہو جاتا ہے کہ صحرا میں کوئی جانور داخل ہوا ہے یا انسان، اور اگر انسان صحرا میں آئے تو ان کی تعداد کتنی ہے۔ عمران نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف مارک کیا گیا ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم صحرا کے کس حصے میں اور کہاں ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں، اگر ایسا ہوتا تو وہ اس طرح اندھا دھند صحرا میں میزائل نہ برساتے بلکہ ٹارگٹ پر میزائل فائر کرتے۔ عمران نے کہا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم صحرا کی سرنگ میں سفر کر رہے ہیں جس پر میزائلوں اور بموں کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ جس طرح باہر میزائلوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اس سے لگتا ہے کہ فورس نے ہم چند افراد کو نہیں بلکہ پوری بٹالین کو ہلاک کرنے کے لیے میزائل فائر کیے ہوں۔ جولیا نے کہا، ہاں، واقعی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس قدر میزائل برسنے کے باوجود سیف ہیں اور اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ عمران نے کہا، الاسد نے جیپ کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ جیپ کھلی سرنگ میں طوفانی رفتار سے دوڑتی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد الاسد نے جیپ کی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ سامنے 3-4 موڑ آئے تھے۔ الاسد جب یہ موڑ کاٹ کر آگے آیا تو سامنے ایک بڑی چٹان آ گئی۔ یہاں سرنگ ختم ہو گئی تھی۔ چٹان کے پاس 2 جیپیں کھڑی تھیں جو اس طرف سے آنے والوں کے لیے وہاں رکھی گئی تھی۔ الاسد نے جیپ روکی تو سب جیپ سے اتر کر نیچے آ گئے۔ الاسد نے جیپ سے مخصوص ریموٹ کنٹرول نکالا اور اس کا رخ سامنے والی چٹان کی طرف کرنے کی بجائے دائیں دیوار کی طرف کرتے ہوئے ایک بٹن پریس کر دیا۔ آلے سے شعاع نکل کر دیوار پر پڑی۔ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار میں ایک بڑا سا خلا بن گیا۔ دوسری طرف ایک ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے میں چونکہ اندھیرا تھا اس لیے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ یہیں رکیں، میں اندر جا کر لائٹ آن کرتا ہوں۔ لائٹ آن ہوتے ہی آپ اندر آ جانا، الاسد نے کہا، اور پھر وہ خلا میں داخل ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں اندر تیز لائٹ جل اٹھی تو یہ دیکھ کر وہ سب بری طرح سے اچھل پڑے کہ ہال نما یہ کمرہ اسلحے کے ڈپو جیسا دکھائی دے رہا تھا، جہاں ہر طرف بڑے بڑے ریک اور پٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ ریکس میں طرح طرح کی مشین گنیں، مشین پسٹل، راکٹ اور میزائل لانچروں کے ساتھ منی میزائل گنیں، روڈز، بم اور ہینڈ گرنیڈ کے ساتھ جدید ساخت کا بے شمار اسلحہ پڑا تھا۔ باپ رے، الاسد نے تو یہاں اسلحے کی پوری دکان سجا رکھی ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب اس حال نما کمرے میں آ گئے۔ الاسد سائیڈ میں رکھی ہوئی پٹیوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ ان پٹیوں میں راڈز، بم اور ہینڈ گرنیڈ موجود تھے۔ آپ یہاں سے اپنی مرضی کا سامان لے سکتے ہیں، الاسد نے کہا۔ سامان نہیں، انہیں موت کے بھیانک پنجے کہو پیارے۔ اس قدر اسلحہ تو شاید کسی بیس کیمپ کے اسلحے خانے میں بھی نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا تو الاسد بے اختیار مسکرا دیا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں کہ ہم نے سارے فلسطین کا اسلحہ یہاں جمع کر رکھا ہے۔ الاسد نے کہا، واقعی اسلحے تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ سارا اسلحہ فلسطینیوں میں بانٹ دیا جائے اور انہیں تل ابیب بھیج دیا جائے تو وہ آسانی سے اسرائیل فتح کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اسی مقصد کے لیے ہم یہاں اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں اس سلسلے میں بہت کام کرنا ہے۔ جس دن ہمارے پاس اسلحے کے مزید ذخائر آ گئے، ہم فلسطینیوں کو لے کر تل ابیب ہی نہیں، اسرائیل کے ہر علاقے پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم میزائل میں موجود ایک ایک یہودی کو ہلاک کر کے سمندر برد نہیں کر دیتے۔ الاسد نے کہا۔ اس نے 2 پیٹیاں کھولی۔ ان پیٹیوں میں مشین گنوں اور مشین پسٹلز کے لوڈ میگزین تھے۔ الاسد نے میگزین نکال کر سائیڈ میں رکھنے شروع کر دیے۔ عمران اور اس کے ساتھی ریکس میں رکھا ہوا اسلحہ دیکھنے لگے، اور پھر وہ سب وہاں سے اپنی پسند کا اسلحہ اٹھانے لگے۔ ان کی پسند ظاہر مشین پسٹل اور راڈز بم ہی تھے۔ وہاں چونکہ منی میزائل گنیں بھی موجود تھیں، اس لیے انہوں نے ایک ایک منی میزائل گن بھی اٹھا لی تھی، اور ان گنوں میں لگنے والے میزائل میگزین بھی اٹھا کر اپنی جیبوں میں ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ میگزینوں میں پنسل جتنے باریک اور 5 انچ کے منی میزائل تھے۔ ایک منی میزائل گن کے میگزین میں 12 منی میزائل لوڈ تھے، جو بلاسٹنگ میں راڈز، بم اور ہینڈ گرنیڈ سے کہیں طاقتور ہوتے تھے۔ عمران نے ایک ریک میں پڑے ہوئے تکونے بم اٹھا لیے، جو ایک بٹن پریس کرنے سے چارج ہوتے تھے، اور ان کی تباہی طاقتور بموں سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ عمران کے کہنے پر ان سب نے وہاں موجود چھوٹے چھوٹے تھیلے اٹھا لیے اور ان میں سے اپنا سامان رکھنا شروع کر دیا۔ یہ تھیلے سفری تھیلوں جتنے تھے، جن میں اسلحہ رکھ کر وہ آسانی سے انہیں اپنے کمروں پر باندھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی مرضی کا سارا اسلحہ لے لیا
تو وہ الاسد کے ساتھ اسلحے کے اس ڈپو سے باہر آ گئے۔ ان سب کے باہر آتے ہی الاسد نے ریموٹ کنٹرول سے ڈپو کا دروازہ بند کر دیا اور پھر اس نے آلے کا رخ سامنے بڑی چٹان کی طرف کیا۔ آلے سے شعاع نکل کر چٹان پر پڑی تو چٹان گر گراتی ہوئی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں 3 مختلف اطراف میں سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ تینوں سیڑھیوں کا اختتام اوپر موجود غار نما بڑے بڑے ہالز میں ہو رہا تھا۔ یہ 3 الگ الگ راستے ہیں جو مختلف پہاڑیوں میں نکلتے ہیں۔ ان میں ایک راستہ ایک طویل غار میں نکلتا ہے جو چند پہاڑیوں کے اندر سے ہوتا ہوا ایک قصبے کی طرف جاتا ہے۔ ایک غار مشرقی پہاڑیوں کی طرف جاتا ہے جہاں ایک بڑی جھیل ہے، اور اس جھیل کو کراس کر کے ہم ڈائریکٹ قلعہ ابیب میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شہر تک جانے کے لیے ہمیں طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا راستہ ان پہاڑیوں کی طرف نکلتا ہے جہاں اسرائیل کا بیس کیمپ ہے۔ الاسد نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بیس کیمپ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ دائیں طرف جو سیڑھیاں ہیں، ہم ان سے چڑھ کر اوپر جائیں گے اور ایک غار سے گزر کر ان پہاڑیوں میں پہنچ جائیں گے جہاں ایک میدان میں اسرائیل کا بیس کیمپ موجود ہے جسے انہوں نے ایک بڑے جنگی قلعے کی شکل میں بنایا ہوا ہے۔ الاسد نے کہا، جب ہم اس غار سے باہر جائیں گے تو کیا قلعے سے ہمیں کسی طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں، غار کا دہانہ چٹانوں کے پیچھے بنا ہوا ہے۔ ہمیں غار سے نکل کر 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو عبور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم قلعے کو آسانی سے دیکھ سکیں گے اور قلعے کی فصیلوں پر موجود سیکورٹی بھی ہمیں چیک کر سکتی ہے۔ الاسد نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم اپنے ان ساتھیوں سے رابطہ کر سکتے ہو جو بیس کیمپ کے قلعے میں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں ان سے کسی بھی وقت اور کہیں بھی رابطہ کر سکتا ہوں۔ ان کے پاس واچ ٹرانسمیٹر ہیں۔ میں ان واچ ٹرانسمیٹر پر کال دوں گا تو ان کی کڑائیوں پر ضربیں لگنا شروع ہو جائیں گی اور پھر وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے کسی سیف پوائنٹ پر آ جائیں گے اور مجھ سے بات کریں گے۔ الاسد نے کہا، گڈ شو، ان سے رابطہ کرو، مجھے ان سے ایک کام لینا ہے۔ عمران نے کہا، او ہاں، آپ نے اس طرف آتے ہوئے کہا تھا کہ آپ بیس کیمپ میں موجود میرے آدمیوں سے کوئی کام لیں گے۔ کیا کام لینا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ الاسد نے کہا، تم ان سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ وہ میری احکامات کی تعمیل کریں۔ میں انہیں جو احکامات دوں گا میرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ تم بھی سن لینا۔ عمران نے کہا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی ریسٹ واچ کا ونڈو بٹن کھینچا اور پھر وہ ڈائل کی سوئیوں کو حرکت دینے لگا۔ اس نے سوئیاں مخصوص ہندسوں پر ایڈجسٹ کری اور پھر اس نے ونڈ بٹن کو بار بار اندر باہر کرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے ڈائل پر سبز رنگ کا ایک بلب سپارک کرنا شروع ہو گیا۔ انہیں میرا پیغام مل چکا ہے، وہ ابھی چند لمحوں میں مجھ سے رابطہ کر لیں گے، الاسد نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ الاسد نے واچ ٹرانسمیٹر کو مخصوص پوائنٹ پر واپس ایڈجسٹ کیا اور ونڈ بٹن اندر پریس کر دیا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹے سے ریڈیو جیسا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک ٹرانسمیٹر آن ہوا اور اس پر سرخ رنگ کا ایک بلب سپارک کرنا شروع ہو گیا۔ کال آ رہی ہے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر سرخ بلب سپارک ہوتے دیکھا تو الاسد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن کے پریس ہوتے ہی سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا اور ساتھ ہی سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ ہیلو ہیلو، 02 کالنگ، ہیلو اوور۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی جیسے وہ سرگوشی میں بات کر رہا ہو۔ الاسد اٹینڈنگ یو، اوور۔ الاسد نے کہا، اچھا کیا ہے چیف کہ آپ نے کال کا کاشن دے دیا تھا، میں آپ سے رابطہ کرنے ہی والا تھا، اوور۔ 02 نے کہا، کیوں، کوئی خاص بات تھی جو تم مجھ سے رابطہ کرنے والے تھے، اوور۔ الاسد نے چونک کر پوچھا، یس چیف، تھوڑی دیر قبل بیس کیمپ سے 4 گن شپ ہیلی کاپٹر گئے تھے۔ ہیلی کاپٹروں کا اسکواڈ جوالفرڈ لے کر گیا تھا جس نے صحرا کے ایک مخصوص حصے پر سپر کاسٹر اور ڈی کراس میزائل فائر کیے ہیں۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ ویسٹ ڈیزرٹ سے چند غیر ملکی ساحلی راستے سے گزر کر صحرا میں داخل ہوئے ہیں۔ ان افراد کی تعداد 6 ہے اور وہ ان سب کو صحرا میں ہی دفن کر دینا چاہتا تھا، اوور۔ 02 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو الاسد اور عمران کے ساتھی عمران کی جانب تحسین بھری نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے، جس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ صحرا میں جو میزائل برسائے گئے ہیں وہ کس نے اور کیوں برسائے ہیں۔ اب کہاں ہے جوالفرڈ، اوور، الاسد نے پوچھا۔ وہ ابھی چند لمحے قبل واپس آیا ہے، اب وہ کنٹرول روم میں گیا ہے تاکہ صحرا میں برسائے ہوئے ڈی کراس میزائلوں سے پھیلنے والی ریز کے ذریعے حاصل ہونے والی تصاویر خصوصی مشین پر دیکھ سکے۔
کہ اس نے جن افراد کو ہلاک کرنے کے لیے سپر کاسٹر میزائل فائر کیے تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ اوور۔ 02 نے کہا، ٹھیک ہے، جوالفٹ جن 6 افراد کو ڈیزرٹ میں ٹارگٹ کرنے گیا تھا وہ میں اور میرے ساتھی ہیں۔ ہم سپر ٹنل میں موجود ہیں اور ہم سب بیس کیمپ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اوور۔ الاسد نے کہا، اوہ، کیا آپ سب محفوظ ہیں؟ سپر کاسٹر میزائلوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اوور۔ 02 نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اگر ہمیں کوئی نقصان ہوا ہوتا تو میں تم سے اس طرح بات کیسے کرتا؟ نونسنس۔ اوور۔ الاسد نے کرختی سے کہا، اوہ یس چیف، سوری چیف۔ اوور۔ 02 نے کہا، اب سنو، میں تمہاری اپنے ایک دوست سے بات کرانا چاہتا ہوں، وہ پرنس آف ڈھمب ہے، وہ تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں، تم ان کی بات سنو اور جیسا وہ کہیں ان کے ہر حکم کی ایسے تعمیل کرو جیسا تم میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ اوور۔ الاسد نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس چیف، جیسا آپ کا حکم۔ اوور۔ 02 نے کہا، بات کرو۔ اوور۔ الاسد نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر عمران کی جانب بڑھا دیا۔ بے فکر ہو کر بات کریں، اس ٹرانسمیٹر کی گفتگو کو کسی بھی طریقے سے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ الاسد نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے ٹرانسمیٹر لے لیا۔ ہیلو، پرنس آف ڈھمب اسپیکنگ۔ اوور۔ عمران نے کہا، یس پرنس، فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اوور۔ 02 نے پوچھا، 02، ہم الاسد کے ساتھ بیس کیمپ میں اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیس کیمپ کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم وہاں سے جوالفٹ کو زندہ اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اوور۔ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسا آپ چاہیں، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کر سکتا ہوں۔ اوور۔ 02 نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، گڈ شو، تو پھر تم ایک کام کرو۔ اوور۔ عمران نے کہا، یس پرنس، بتاؤ کیا کام کرنا ہے مجھے؟ اوور۔ 02 نے اسی انداز میں کہا تو عمران اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی اور الاسد کے چہرے پر جوش اور مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے، جیسے عمران نے واقعی انتہائی ذہانت آمیز پلاننگ کی ہو۔ وہ 02 کو اہم ترین اور انتہائی ضروری کام کرنے کی ہدایت دے رہا تھا جس کا وہ سب بھرپور فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ لیڈی فونڈا تیز سے چلتی ہوئی کرنل ڈراس کے آفس کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اس نے دروازے کے پاس رک کر دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ یس، کم ان۔ اندر سے کرنل ڈراس کی مخصوص آواز سنائی دی تو لیڈی فونڈا نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کرنل ڈراس کمرے میں اکیلا تھا، وہ میز کے پیچھے بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور لیڈی فونڈا کو دیکھ کر اس نے سامنے پڑی ہوئی فائل بند کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آؤ لیڈی فونڈا، میں تمہارا ہی منتظر تھا، کرنل ڈراس نے کہا تو لیڈی فونڈا آگے بڑھ آئی۔ بیٹھو، کرنل ڈراس نے کہا تو لیڈی فونڈا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیڈی فونڈا کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور قدرے پریشانی کے تاثرات تھے۔ چیف، مجھے پتا چلا ہے کہ بحرہ روم میں نے جس سی شارک شپ کو تباہ کیا تھا، اس شپ میں عمران اور اس کے ساتھی موجود نہیں تھے، وہ کسی دوسرے شپ میں آرسلم کے علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ لیڈی فونڈا نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ درست ہے کہ تم نے جس سی شارک کو تباہ کیا تھا اس میں علی عمران اور اس کے ساتھی موجود نہیں تھے، وہ آرسلم کے علاقے میں مارک ہوئے تھے اور ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی میں نے تمہیں بتائی تھی، یعنی 6 افراد، جن میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ کرنل ڈراس نے کہا، لیکن چیف، آپ نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ سب سی شارک میں موجود ہیں۔ میں نے آپ کے حکم سے ہی سمندر میں جا کر کارروائی کی تھی اور سی شارک تباہ کر دیا تھا۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی سی شارک میں نہیں تھے تو پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیڈی فونڈا نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا، مجھے جو رپورٹ ملی تھی ان کے مطابق ان سب کو سی شارک میں ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر اچانک مجھے جوالفٹ نے کال کی کہ اس نے صحرائے آرسلم میں 6 افراد کو مارک کیا ہے۔ جب اس نے کمپیوٹرائز مشین سے ان افراد کا ڈیٹا چیک کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ افراد علی عمران اور ان کے ساتھی ہیں، جن کے قد کاٹ اس کے ڈیٹا سے میچ کرتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹروں میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں ڈاج دینے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے آدمیوں کے پاس غلط رپورٹ پہنچی تھی کہ وہ سب سی شارک میں موجود ہیں، جبکہ وہ سی شارک میں گئے ہی نہیں تھے اور کسی اور ذریعے سے آشرم کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کرنل ڈراس نے کہا، تو کیا اب آپ نے جوالفٹ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات دے دیے ہیں؟ لیڈی فونڈا نے پوچھا، ہاں،
وہ چونکہ صحرائے ارسلم کے قریب ہے، اس لیے میں نے اسے فوری طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ اس صحرا میں داخل ہونا عمران کا انتہائی احمقانہ اقدام ہے، کیونکہ موت کے اس صحرا سے ان کا بچ نکلنا ناممکن ہے، لیکن وہ چونکہ ناممکن کو ممکن کرنا جانتے ہیں، اس لیے میں نے کسی قسم کا رسک نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے جوالفرڈ کو فورس کے ساتھ صحرا میں جانے کا حکم دیا تھا، تاکہ وہ صحرا کے اس حصے میں جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود ہیں سپر کاسٹو میزائل فائر کریں، تاکہ وہ سب ہلاک ہو جائیں اور صحرائے ارسلم ہی ان کا مدفن بن جائے۔ کرنل روس نے کہا، تو کیا ابھی تک جوالفرڈ نے رپورٹ نہیں دی ہے کہ اس نے صحرا میں پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کی کارروائی مکمل کی یا نہیں؟ لیڈی فونڈا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، البتہ محکمہ موسمیات سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ صحرائے ارسلم میں زبردست طوفان مارک کیا گیا ہے جو انتہائی ہولناک اور تباہ کن ہے۔ اس طوفان کی طاقت اس صحرا میں آنے والے عام طوفانوں سے کہیں زیادہ ہے، جو انسان تو کیا ٹھوس چٹانوں کے بھی ٹکڑے اڑا سکتا ہے۔ اگر جوالفرڈ کی اطلاع درست ہے کہ صحرائے ارسلم میں عمران اور اس کے ساتھی داخل ہوئے ہیں تو وہ طوفان سے نہیں بچ سکیں گے۔ ٹھوس پہاڑوں میں بھی پناہ لینا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میرے حکم پر جوالفرڈ وہاں سپر کاسٹر میزائل فائر کر دے گا، جس سے طوفان کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کے زندہ رہنے کا 1% بھی چانس ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کرنل روس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، یس چیف، صحرائے ارسلم کے طوفانوں کا مقابلہ کرنا کم از کم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور واقعی اگر جوالفرڈ نے وہاں سپر کاسٹر میزائل فائر کر دیے تو عمران تو کیا، اگر صحرا میں مافوق الفطرت ہستیاں بھی ہوئیں تو وہ بھی زندہ نہیں رہیں گی۔ لیڈی فونڈا نے کہا، اب ہمیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ صحرائے ارسلم میں وہ یا تو قدرتی طور پر ہلاک ہو جائیں گے یا پھر وہ سپر کاسٹر میزائلوں کا شکار ہو جائیں گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، ابھی عمران اور اس کے 5 ساتھیوں نے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا دوسرا گروپ بھی ہو اور وہ بھی اسرائیل داخل ہونے کی کوشش کرے، اس لیے تم نے سیکورٹی کو الرٹ ہی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عمران اور اس کے 5 ساتھیوں کی ہلاکت سے مطمئن ہو جائیں اور ان کی جگہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف اپنے اور ایجنٹوں کو یہاں بھیج دے۔ کرنل روس نے کہا، آپ فکر نہ کریں چیف، میں نے فورس کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے اور میں خود بھی اسرائیل میں آنے والوں پر کڑی نظر رکھوں گی۔ اگر یہاں مزید پاکیشیائی ایجنٹوں نے آنے کی کوشش کی تو میں ان کی اسرائیل داخل ہونے کی تمام کوششیں ناکام بنا دوں گی۔ لیڈی فونڈا نے مضبوط لہجے میں کہا، گڈ شو، مجھے تمہاری اور جوالفرڈ کی صلاحیتوں پر ناز ہے۔ کرنل روس نے کہا تو لیڈی فونڈا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اوکے چیف، اب مجھے اجازت دیں۔ چونکہ جوالفرڈ عمران اور اس کے 5 ساتھیوں کو اس کے انجام تک پہنچانے کا کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے میں اسے اس کامیابی پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ لیڈی فونڈا نے کہا، تو کیا تم نے ارسلم کے بیس کیمپ میں جانا چاہتی ہو؟ کرنل روس نے چونک کر پوچھا۔ یس چیف، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ لیڈی فونڈا نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے وہاں تمہارے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جوالفرڈ تمہارا منگیتر ہے، تم اس کی کامیابی پر اسے مبارکباد دے سکتی ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم جوالفرڈ کے پاس ہی رہ جاؤ، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ کرنل روس نے کہا، یس سر، میں اپنی کسی ذمہ داری کو نہیں بھولوں گی، میں بس جا کر جوالفرڈ کو مبارکباد دوں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ لیڈی فونڈا نے کہا تو کرنل روس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر تم بیس کیمپ میں جا رہی ہو تو جوالفرڈ سے وہ تصاویر لیتی آنا جو اس نے صحرا میں ڈی کراس میزائل کی فلیشنگ سے حاصل کی ہیں۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنی آنکھوں سے سامنے ہلاک ہوتے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن جب میں ان کی لاشیں یا ان کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کرنل روس نے کہا، یس چیف، تمام تصاویر لے آؤں گی۔ لیڈی فونڈا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر وہ کرنل روس سے اجازت لے کر اس کے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے مخصوص تیز رفتار ہیلی کاپٹر میں سوار صحرائے ارسلم کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی پراعتماد اور مسرت کے تاثرات تھے۔ شاید یہ تاثرات اپنے منگیتر جوالفرڈ سے ملنے سے زیادہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی تصاویر دیکھنے کے لیے تھے۔ عمران نے 02 کو بیس کیمپ میں قلعے کے مختلف حصوں پر ریموٹ کنٹرولڈ بم لگانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے 02 کو ہدایت دی تھی کہ جیسے ہی وہ کوشن دے وہ ان بموں کو ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کر دے تاکہ انہیں باہر سے قلعے پر حملہ کرنے کا موقع مل سکے۔
قلعے میں موجود فورس قلعے کے اندر اور باہر ہونے والے حملوں سے بوکھلا جائے گی، اور جب تک انہیں کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، عمران اور اس کے ساتھی باہر سے قلعے کا گیٹ اور دیواریں اڑاتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور قلعے میں موجود بیس کیمپ کو تاراج بنا دیں گے۔ 02 کو ہدایات دینے کے بعد عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں کچھ دیر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ بیس کیمپ میں موجود 02 کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ 02 نے عمران کو بتا دیا تھا کہ اس کی ڈیوٹی بیس کیمپ کے اسلحے کے ڈپو میں ہی لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ یہ کام آسانی سے سر انجام دے سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی تھا جس کی مدد سے وہ قلعے کے کئی حصوں میں ریموٹ کنٹرولڈ بم لگا سکتا تھا، جنہیں وہ ایک ساتھ بھی بلاسٹ کر سکتا تھا اور وقفے وقفے سے بھی۔ اسے ظاہر ہے قلعے کے مختلف حصوں میں بم لگانے میں وقت لگ سکتا تھا، اور عمران اسے اتنا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا کام مکمل کر لے۔ میرا خیال ہے اب تک 02 نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، اس کام میں اسے کافی وقت لگ سکتا ہے، اس لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو وہ ہمیں کاشن دے دے گا، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے الاسد چونک پڑا۔ 02 نے اپنا کام کر لیا ہے، وہ مجھے واچ ٹرانسمیٹر پر کاشن دے رہا ہے، الاسد نے کہا۔ اس کی کلائی پر واچ ٹرانسمیٹر سے ضربیں لگ رہی تھیں۔ گڈ شو، اس سے لنک کرو اور اسے حکم دو کہ جب تک تم کہو گے وہ بلاسٹنگ کا عمل شروع کر دے، عمران نے کہا۔ تو الاسد نے 02 سے لنک کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس بار واچ ٹرانسمیٹر سے 02 سے لنک کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں الاسد کا اس سے لنک ہو گیا اور الاسد اسے عمران کی بتائی ہوئی ہدایات دینا شروع ہو گیا۔ اب چلو، ایکشن کا وقت آ گیا ہے، عمران نے کہا تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے تھیلے کاندھوں پر ڈالے اور مشین پسٹل ہاتھ میں لے کر وہ الاسد کے ساتھ کمرے کی وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے جس کا غار بیس کیمپ کی طرف جانے والی پہاڑیوں کی طرف نکلتا تھا۔ غار میں انہیں 10 منٹ تک سفر کرنا پڑا تھا۔ غار کے دہانے کے پاس بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور وہاں بے شمار چٹانیں بکھری ہوئی تھیں جن میں غار کا دہانہ چھپ گیا تھا۔ غار کے دہانے کو قریب سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، ورنہ جھاڑیوں اور چٹانوں کی وجہ سے غار کا دہانہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب غار سے نکل کر باہر آئے اور پھر وہ جھاڑیاں اور چٹانوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے سامنے موجود دوسری پہاڑی کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ پہاڑی کی سائڈ سے گزر کر وہ آگے بڑھے جہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا، اور یہ میدان بھی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آگے ایک اور چھوٹی پہاڑی تھی جس کی چوٹی پر ایک بڑا ٹاور بنا ہوا تھا۔ اس ٹاور کو دیکھتے ہی عمران نے اشارہ کیا تو وہ سب جھاڑیوں اور وہاں بکھری ہوئی چٹانوں کے پیچھے دبک گئے۔ پہاڑیوں پر ان کے کتنے سرچ ٹاور ہیں؟ عمران نے الاسد سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس طرف 3 پہاڑیاں ہیں اور تینوں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر سرچ ٹاور موجود ہیں جہاں سے ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھی جاتی ہے، الاسد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سب اپنے واچ ٹرانسمیٹر فری فریکوینسی پر سیٹ کر لو تاکہ ہم ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے سے آسانی سے بات کر سکیں۔ ہم 6 افراد ہیں، 3 افراد ان پہاڑیوں کی جانب جائیں گے جن پر سرچ ٹاور موجود ہیں اور 3 سامنے کے رخ۔ پارٹ نمبر 9 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 220 سے سماعت فرمائیے۔